السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بے گناہ کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ شام میں وہ دوبارہ میرے پاس آتا ہے اور پھر ہم سارا سامان مال ٹیکسی میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے صفدر علی کے لیے اس کام کا مخصوص معاوضہ باندھ رکھا ہے۔ وہ کافی عرصے سے وہ اسی انداز میں میرے لیے اپنی ٹیکسی کی سروسز دے رہا ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوع کے روز یعنی جمعہ کے دن صفدر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اسے ایمرجنسی میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا ہے اور واپسی میں 15 دن یا 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ ہری پور ہزارہ کا رہنے والا ہے۔ اس نے مجھے رات میں رنچوڑ لائن بلایا تاکہ ایک دوسرے ٹیکسی والے حفیظ اللہ سے میری ملاقات کروا سکے۔ صفدر علی نے مجھے بتایا کہ اس نے حفیظ اللہ کو میرے کام کے سلسلے میں بتایا ہے، چنانچہ وقوع کے روز میں دکان سے چھٹی کر کے سیدھا رنچوڑ لائن کی طرف چلا گیا تھا۔ پہلے میں صفدر سے ملا۔ صفدر نے مجھے اپنے بیٹے یعنی ٹیکسی بھائی حفیظ اللہ سے ملوایا۔ ہمارے درمیان گپ شپ ہوتی رہی۔ پھر میں حفیظ اللہ ہی کی ٹیکسی میں اپنے گھر آیا تھا تاکہ وہ میری بلڈنگ کی لوکیشن وغیرہ دیکھ لیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کا مطلب ہے تم رات 9:15 بجے سے لے کر 11 بجے تک صفدر علی اور حفیظ اللہ کے ساتھ موجود تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی یونیورسٹی کی طرف نہیں گئے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، اور فیصل کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے کسی سازش کے تحت اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے جج کی طرف گھوما اور آواز بلند کہا، جناب عالی، اپنی گرفتاری کے وقت اور بعد ازاں بھی ملزم نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ وہ وقوع کے وقت صفدر اور حفیظ کے ساتھ رنچوڑ لائن کے علاقے میں تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ پولیس نے ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے صفدر اور حفیظ کو شامل تفتیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ استغاثہ کی یہ بے خبری بلکہ کوتاہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ That's all your honor۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر صفدر اور حفیظ کو گواہی کے لیے عدالت میں لے آئیں۔ اوکے یور آنر، میں نے گردن کو تھوڑا خم دیتے ہوئے کہا۔ پھر جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کے مزید کتنے گواہوں کے بیانات باقی ہیں؟ اس سلسلے میں صرف 2 گواہ بچے ہیں جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جواب دیا، مقتول کا باپ کفیل احمد اور موقع کا گواہ اسلم۔ ٹھیک ہے، آپ اگلی پیشی پر ان دونوں افراد کی گواہی کو بھی یقینی بنائیں، جج نے حتمی انداز میں کہا۔ پھر وہ پیشکار کی جانب مڑتے ہوئے کہا، آئندہ پیشی پر اس کیس کو سب سے پہلے لگایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اسے کوئی حتمی شکل دی جا سکے۔ یس سر، پیشکار نے فرما برداری سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی 10 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن وکیل استغاثہ صرف کفیل احمد ہی کو عدالت کے کمرے تک لا سکا تھا۔ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تھا۔ پہلے مقتول کے والد کفیل احمد کو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں لایا گیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ مختلف زاویوں سے سوالات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتول کی ساس کوئی اچھی اور معقول عورت نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹیوں کی بھی مناسب دیکھ بھال اور تربیت نہیں کی تھی۔ ماریہ جب سے بیاہ کر کفیل احمد کی بہو بنی تھی، ان کا گھر ایک مصیبت کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ اندرون خانہ آئے روز جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ساس اور نند سے تو بالکل نہیں بنتی۔ علاوہ ازیں وہ کفیل احمد اور اپنے دیور کامران کو بھی کھری کھری سنا دیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر فیصل کو پوری طرح مٹھی میں لے رکھا تھا اور اسے گھر والوں سے دور کرنے کی منصوبہ بندی میں لگی رہتی تھی۔ اس کوشش میں بالآخر ایک دن اسے کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ فیصل کو اپنے ساتھ لے کر مائکے چلی گئی۔ الغرض
کفیل احمد ماریہ سے فیصل کی شادی کرا کے بے حد پچھتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وکیل استغاثہ نے گواہ پر جراح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ فیصل کا گھر چھوڑ کر جانا امینہ بیگم کی سازش کا نتیجہ تھا، لیکن وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر میں پہلے ہی ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے سب کو ڈس کر ہر شے کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اس سانپ یعنی ملزم عمران نے مضبوط پلاننگ کر کے پہلے مقتول کو اس گھر سے نکلوایا، پھر اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی باری پر استغاثہ کے گواہ کفیل احمد سے چند سوالات کیے۔ اس پر لمبی چوڑی جرح کا مطلب عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بیان میں اور وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں جو کچھ اگلا تھا وہ سراسر اس کے ذاتی احساسات اور جذبات تھے۔ ان معاملات کا میرے موکل کے قصوروار یا بے گناہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فیصل کے گھر چھوڑ کر چلے جانے سے اس کے دل و دماغ میں جو غبار بھرا ہوا تھا اس نے وہی نکالنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں نے بھی اسے دو چار سرسری سوالات کی مار مار کر ٹرخا دیا۔ میں نے معزز عدالت کے سامنے اسے ایک انتہائی نامعقول اور غیر ذمہ دار باپ ثابت کر دیا، کیونکہ جب فیصل اپنا گھر چھوڑ کر امینہ بیگم کے ہاں یہاں اٹھ آیا تھا تو کفیل کا فرض بنتا تھا کہ وہ امینہ بیگم سے مل کر اس قصے کو نمٹانے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ امینہ بیگم نے اسے یہ اطلاع بھی پہنچائی تھی، لیکن فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے پلٹ کر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اس پر مستدعی کہ جب فیصل امینہ بیگم کے گھر سے نکل کر گلستان جوہر میں شفٹ ہوا تو پھر بھی اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کے گھر میں جھانکنے چلے جاتے۔ میں نے بھری عدالت میں تنزیہ سوالات کے تیر برسا کر بقول شخصی کفیل احمد کو ڈیفالٹر ثابت کر دیا۔ وہ وٹنس باکس سے نکلتے وقت ندامت بھری نظر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مقتول کا باپ ہونے کے ناطے جن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے وہ بھی شاکی انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ کفیل احمد کی گواہی کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں نے باری باری صفائی کے گواہان کو پیش کر کے پہلے صفدر علی اور بعد ازاں حفیظ اللہ نے بڑے اعتماد سے معزز عدالت کے روبرو اس بات کی تصدیق کی کہ وقوع کی رات ملزم 9 بجے سے 11 تک ان کے ساتھ تھا، یعنی اس وقت کو اگر کلوز بھی کر دیا جاتا 9:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے کا وقت بنتا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق فیصل کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گویا ان کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب مقتول فیصل کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار گیا تو میرا موکل جائے واردات سے کئی کلومیٹر دور 2 جیتے جاگتے معتبر کرداروں کے ساتھ موجود تھا۔ جائے وقوع سے عدم موجودگی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، لہٰذا جیسے ہی سوائی کے گواہان فارغ ہوئے میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ میرے موکل کو قتل کی اس واردات میں ملوث کرنا سراسر استغاثہ کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ مجھے تو استغاثہ کی رپورٹ کے بعض حصوں پر حیرت ہوتی ہے، پولیس نے کس قسم کی کارکردگی دکھائی ہے۔ مثلاً میں نے ڈرامائی توقف کر کے ایک اطمینان بھری سانس لی، پھر ملزم کی ٹھوس حمایت جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی ایک واردات ہوتی ہے۔ اس واردات کا ذمہ دار ایک ایسے شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو انہی لمحات میں جائے وقوع سے میلوں دور ہے۔ پھر حیران ہونے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیس تفتیشی مدت کے دوران میں نہ تو آلائے قتل برآمد کر سکی اور نہ ہی وہ رقم بازیاب ہوئی جو قاتل مقتول سے چھین کر لے گیا تھا۔ میں مذکورہ رقم کو افسانہ نہیں کہوں گا اور نہ ہی اسے رپورٹ کی بھرتی کے زمرے میں لاؤں گا۔ 25,000 کی رقم تو بہرحال گئی، کیونکہ اس کی تصدیق استغاثہ کا گواہ اور اس رقم کا مالک فرید خان معزز عدالت کے سامنے کر چکا ہے۔ بس یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رقم گئی کہاں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر
توقف کیا، حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرنے والے انداز میں دیکھا اور دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ وقوع کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان یونیورسٹی روڈ پر قتل کی واردات تو ہوئی ہے، اور اغلب امکان بھی یہی ہے کہ 25,000 کی رقم قاتل اپنے ساتھ لے گیا ہے، لیکن اس ڈکیت قاتل کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری تو رہی ایک طرف، ابھی تک تو اسے تلاش کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے بعد استغاثہ اور پولیس مل کر اصل قاتل کی تلاش میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ میرا موکل بے گناہ ثابت ہو چکا ہے۔ اسے اس کیس میں اب مزید نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن بہرحال استغاثہ کو اس سے ضرور غرض ہونا چاہیے۔ That's all your honor۔ جج نے پہلے تو خفگی امیز نظر سے تفتیشی افیسر کو دیکھا، پھر وہ وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، استغاثہ کا جو آخری گواہ باقی رہ گیا ہے اسے ہر حال میں آئندہ پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ ڈیفنس کونسلر اپنی جرح سے اس کی زبان سے یہ اگلوا سکیں کہ وقوع پر اس نے کس شخص کو قتل اور ڈکیتی کی واردات کرتے دیکھا تھا۔ واقعات اور حالات، شواہد اور صفائی کے گواہان سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ملزم عمران اس سنگین واردات میں ملوث نہیں۔ پھر وہ دوبارہ انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس واردات کے اصل ذمہ دار کو جلد قانون کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ آئیو منہ سے کچھ نہیں بولا، محض اسبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی دھلائی کے لیے میں خصوصی تیاری کر کے آیا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ اسلم کی جانب ہے۔ اس کی غیر موجودگی نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر پرسمردگی طاری کر دی تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کا گواہ نظر نہیں آ رہا وکیل صاحب؟ وہ آج بھی غیر حاضر ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ اس غیر حاضری کا سبب کیا ہے جناب عالی؟ اس کی بیماری نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، وکیل استغاثہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلے 2 دن سے وہ ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اس کا مطلب ہے اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے۔ یہ رخ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اس کے سرپرستوں نے دکھایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گواہ کے سرپرستوں سے میری مراد استغاثہ اور پولیس تھی۔ میرا اشارہ جج کے علاوہ وکیل استغاثہ اور گواہی افیسر بھی بخوبی سمجھ گیا تھا، جب ہی وہ دونوں ناپسندیدہ اور معاندانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ سے کچھ کہتا، میں نے جلدی سے اسے مخاطب کر لیا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت سب کچھ جان چکی ہے، حقائق اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ منظر عام پر آ چکے ہیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ عدالتی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے استغاثہ کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اگلی پیشی پر ہر صورت اپنے آخری گواہ کو پیش کرے، تاکہ میرے موکل کی باعزت بریت کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جج خود بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ یہ بات کھل گئی تھی کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں جج نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی، عدالت آئندہ پیشی کے لیے 2 دن بعد کی تاریخ دے رہی ہے۔ اس پیشی پر یا تو استغاثہ کے گواہ کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر وہ یہاں آنے کے قابل نہیں تو پھر اس ڈاکٹر کو یہاں آنے کی زحمت دی جائے
جس کے وہ زیر علاج ہیں، تاکہ وکیل صفائی اس سے سوال و جواب کر کے یہ جان سکیں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سا سنگین مرض لاحق ہے۔ مجھے اس تشخیص میں بہت لطف آئے گا جناب عالی، میں نے قدرے شوخ لہجے میں کہا، لیکن اس تشخیص سے پہلے ہی میں جان چکا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ کو کون سے ڈاکٹر کے زیر علاج آنا چاہیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو جج نے اضطراری اور پر از دلچسپ لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کھنکار کا گلا صاف کیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، استغاثہ کے گواہ بلکہ چشمدید گواہ کو روایتی ڈاکٹر اور روایتی ہسپتال کی ضرورت نہیں۔ اگر انکوائری آفیسر صاحب ڈاکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے اسے اپنے تھانے کے ٹرائل روم ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے خصوصی نوعیت کے انجیکشن لگائیں اور کیپسول کھلائیں تو مجھے 101% یقین ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ مرض کو بھی بڑی کامل شفا ملے گی۔ جج نے میرے اس معنی خیز مشورے پر زیر لب مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، وکیل صاحب بہتر یہی ہوگا کہ آپ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 2 روز بعد گواہ یا اس کے معالج کو عدالت میں پیش کر دیں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ استغاثہ کے بیمار گواہ اور اس کے خصوصی معالج کو عدالت میں پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ انکوائری آفیسر صورتحال کی سنگینی اور اس کی سنگینی میں اپنی نازک پوزیشن کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسی شام استغاثہ کے معزز گواہ اسلم کو ہسپتال سے تھانے میں شفٹ کر کے اس کا شافی علاج شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اس معالجے کی تاب نہ لاتے ہوئے اسلم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اسلم چونکہ فیصل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، لہٰذا وہ اس کے گھریلو حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ پھر جب وہ عمران سے سنگین جھگڑے کے بعد گلستان جوہر منتقل ہوا تو اسلم کے شیطانی ذہن میں ایک خطرناک منصوبے نے سر اٹھایا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ فیصل ریکوری کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود رہتی ہے۔ اندر کے شیطان نے اسے ایسا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں فیصل کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جب اسلم نے فیصل کے قتل اور رقم کے خرد برد کا اقرار کر لیا تو میرے موکل کی بے گناہی کو سند مل گئی۔ پھر عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس کی باعزت بریت کے احکامات صادر کرے۔ عمران کی بریت کی جتنی خوشی رابعہ کو تھی اتنی ہی ماریہ کو بھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فیصل ایک شیطانی منصوبے کی بھینٹ چڑھ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن اگر فیصل کے قتل کے الزام میں عمران کو عدالت سے سزا ہو جاتی تو امینہ بیگم کا خاندان اجڑ کر رہ جاتا۔ قدرت کو اس چمن کی شادابی اور خوبصورتی مقصود تھی، لہٰذا عدالت میں عمران کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کہا جاتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔